أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاک صاحب نے گزشتہ دونوں خطبات جمعہ میں مرسلوں کے حوالہ سے قرآن کریم کی پیش کردہ اس صداقت کے معیار پر مفصل روشنی ڈالی تھی کہ اپنے دعوی رسالت سے پہلے مرسلوں کی پہلی زندگی بے داغ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماحول میں ایک مثالی زندگی گزارتے ہیں۔ مخالفین ان پر ان کے کردار کے حوالہ سے کوئی الزام نہیں لگا سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مخالفین اور منکرین کو قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مرسلوں کی صداقت کا یہ معیار جو بتایا ہے، خاکسار نے قرآن کریم کے اس معیار کے مطابق وسط دسمبر 1983 سے قبل کی اپنی تمام زندگی اپنے مخالفین اور اپنے منکرین کے آگے کھول کھول کر رکھ دی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، آج خاکسار اپنے خطبہ جمعہ میں مرسلوں کی صداقت کے ایک اور معیار یعنی 8ویں معیار کا ذکر کرے گا، اور وہ معیار یہ ہے کہ مرسلین اپنے دعوی رسالت سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے ماحول یا اپنی قوم میں لائق اور امید کی جگہ سمجھے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یام اور یافس۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام قوم ہود کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے تھے۔ تقریباً 2500 سال قبل مسیح جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصہ میں جو سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جنوبی مغرب میں حضر موت اور یمن تک پھیلا ہوا تھا، ایک قوم آباد تھی جس کو عاد ارم کہتے ہیں۔ اس کو عاد اولا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق اس قوم کے عروج کا زمانہ
2200 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک ہے۔ یہ لوگ بہت تنومند اور قداور اور نہایت متمول اور خوشحال تھے۔ ان کو مال و دولت اور جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ یہ بلند مقامات پر شاندار اور پرتکلف عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، مگر قوت اور دولت کے نشے میں ان کو خدا فراموش، گمراہ، بدکار اور ظالم بنا دیا تھا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ مختلف دیوتاؤں کو انہوں نے اپنا حاجت روا سمجھ لیا تھا یا خدا بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا۔ اس گمراہی پر سختی سے قائم تھے وہ لوگ، اور اپنی قوت اور تمول کے نشے میں کمزوروں اور زیر دستوں کو ظلم و جور کا نشانہ بھی بنایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہی تھے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہی کی نسل سے تھے، اور تاریخ طبری کے مطابق آپ علیہ السلام یعنی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور یہ دونوں برگزیدہ نبی جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالہ سے سورۃ ہود کے 6 رکوع میں فرماتا ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ یہ صورت ہود کا چھٹا رکوع ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، مبعوث کر کے بھیجا۔ اس نے کہا، یعنی صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی نے زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے، بسایا ہے، پس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف توجہ کے ساتھ جھکو۔ یقیناً میرا رب بہت قریب ہے اور بہت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی جو اس کی قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، انہوں نے کہا، اے صالح، یقیناً تو اس سے پہلے ہمارے درمیان امیدوں کی جگہ مرکز اور محور تھا۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں؟ اور یقیناً ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں ہیں اس کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اس یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن ثبوت پر قائم ہوں، ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا کی ہے، تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پس تم مجھے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھا رہے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشان ہے۔ ہٰذِہِ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشان ہے، بس اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک جلدی آنے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر بھی انہوں نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی اونٹنی کی۔ تو صالح نے کہا، اپنے گھروں میں بس 3 دن تک عارضی فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا
پھر جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان سب کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے نجات بخشی اور اس دن کی ذلت سے ان سب کو بچا لیا۔ یقیناً تیرا رب بہت قوت والا اور بہت غلبے والا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا انہیں ایک خوفناک اور گونجدار کڑک نے آ پکڑا، یعنی کوئی شدید قسم کا زلزلہ تھا۔ پس وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ گویا ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ ان کے مکان جو تھے، وہ جو محل تھے یا جو بھی عمارتیں تھیں بڑی بڑی، وہ ایسا لگ رہا تھا اس کے بعد، اس عذاب کے بعد، کہ اس میں کوئی بسا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے، سنو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار سمود کے لیے ہلاکت ہو۔ سامعین کرام، قوم عاد جس کا ابھی میں نے تھوڑا سا اجمالاً ذکر کیا ہے، اس قوم کا مسکن عرب کا جنوبی حصہ تھا، جو خلیج فارس سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور جس کو الاحقاف یا ربع خالی کہتے تھے۔ اس قوم کی ہلاکت کے بعد ہی اسی کی ایک شاخ جس کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، جزیرہ نمائے عرب کے شمالی حصے میں، جس کو زمانہ قدیم میں وادی القرا یا ام القرا کہتے تھے، سکونت پذیر ہوئی، آباد ہوئی۔ اس قوم کی خصوصیات بھی کم و بیش وہی تھیں جو قوم عاد اولا کی تھیں، جن کی طرف پہلے حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہو کر آ چکے تھے۔ یہ لوگ نہایت طویل القامت، طاقتور، جابر اور ظالم، مشرک اور بت پرست تھے۔ ام القرا اس مشہور قدیم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے سامعین کرام، جو یمن سے بحر احمر کے کنارے کنارے حجاز اور مدین سے گزر کر خلیج عقبہ کے کنارے ہوتی ہوئی شام کو جاتی تھی۔ اس راستے کو قرآن کریم نے امام مبین یا کھلا راستہ کہا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ قوم بڑی متمول اور خوشحال تھی، فن تعمیر اور سنگ تراشی میں مشہور تھی، پہاڑوں کو تراش کر نہایت مضبوط، شاندار اور خوبصورت عمارتیں بنایا کرتی تھی، اور اس کی زندگی نہایت آسودہ حال تھی۔ اس قوم کو قوم سمود کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس قوم کو قوم سمود قرار دیا ہے۔ مذہبی اعتبار سے قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی شرک، الحاد، بت پرستی اور ستارہ پرستی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ ہر علاقے کا الگ دیوتا ہوتا تھا۔ جب دو علاقوں کے لوگوں میں جنگ ہوتی تھی تو فاتح مفتوح کے دیوتا کو اٹھا کر لے جاتا تھا، اور پھر مفتوح جنگ و جدل یا منت سماجت سے اپنے دیوتاؤں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ لوگ الحاد، دہریت اور مادیت کا شکار تھے۔ یہ جزا و سزا اور حیات ما بعد کے بھی منکر تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد نہ ہمیں زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور نہ جزا و سزا کا کوئی سوال ہے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ عیش امروز کی خواہش اور فکر فردہ سے بے نیازی تھی۔ کفر و طغیان اور ظلم و عصیان اس نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ ہیں، اور یہ قوم بھی انہی بدعمالیوں کا شکار تھی۔ سامعین کرام، یہی وہ قوم تھی جس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کا ظہور اسی قوم میں تقریباً 2400 سال قبل مسیح ہوا۔ آپ کی پیغمبرانہ عظمت و استقامت، آپ کی تبلیغ و احصار، آپ کی قوم کے رد عمل اور بالآخر اس کی ہلاکت کی اطلاع قرآن کریم نے دی ہے، تفصیل کے ساتھ۔ تمام پیغمبروں کی طرح سامعین کرام،
حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت شد و مت سے اپنی قوم کے شرک و الحاد کا بطلان کیا تھا اور فرمایا کہ جن معبودان باطلہ کو تم نے اپنا حاجت روا سمجھ رکھا ہے یا بنایا ہوا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ سارا اقتدار، سارا اختیار، ساری قوت و غلبہ اسی ذات واحد کو حاصل ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ذات ہے۔ یہ دنیا ایک ابس کھیل نہیں، ایک آزمائش گاہ ہے جس کا اچھا یا برا بدلہ تمہیں عقبہ میں ضرور ملنا ہے۔ اسی لیے اپنی گمراہیوں سے توبہ کرو اور اس رب کائنات پر ایمان لاؤ جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جو تمام جہانوں کا خالق اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام بڑے حلیم و طبع، دانش مند اور صاحب فہم و فراست تھے، اور بعثت سے پہلے قوم کو ان سے یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ اس قوم نے جب دیکھا کہ آپ اس قوم کے عقائد اور آباء و اجداد کے مسلک کے خلاف اعلانیہ برسر پیکار ہیں، تو اس قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو مایوسی ہوئی اور تعجب بھی۔ اس قوم نے کہا کہ صالح، ہمیں تو تم سے بڑی بڑی توقعات تھیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے۔ تم جس بات کی دعوت دے رہے ہو، جس اندیکھے ایک خدا کا ذکر کر رہے ہو، اس میں ہمیں شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے انکار کا سبب صرف تمہارا قیاس، گمان اور شبہ ہے، لیکن میری دعوت کی بنیاد علم، یقین اور نور بصیرت پر ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، جبکہ میں جو تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں یہ پورے علم، پورے عرفان اور یقین کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ علم و لا علمی، اندھیرا اور روشنی، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سچ سمجھ کر یقین کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک عمل اختیار کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو چھوڑ کر تمہاری بات ماننے پر ہرگز ہم تیار نہیں ہیں۔ تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، اگر تمہارے کہنے میں ہم آ جائیں تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، تو یہ بڑے نقصان کا سودا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، اس لیے میرا کہا مانو اور خدا سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، یعنی اس کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ قوم نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی روشن دلیل اور کوئی روشن نشانی پیش کرو اپنی صداقت کی، کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤ، کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ سامعین کرام، نبی خود کبھی معجزے کے اظہار میں سبقت نہیں کیا کرتے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ معجزے کے ظہور کے بعد حجت الہی اتمام کو پہنچ جائے گی، اور پھر اگر اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے تو نزول عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب قوم معجزے پر مصر رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تم کیسا معجزہ چاہتے ہو؟
انہوں نے اپنے خیال میں زیادہ سے زیادہ محال اور ناممکن بات سوچ کر اس کا مطالبہ کیا تاکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو عاجز کر سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ یہ ناقۃ اللہ تمہاری آزمائش ہے، اس کا احترام کرنا۔ ایک دن تمہاری پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک دن اس اونٹنی کی، اس کو ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اپنے مطالبے کے پورا ہو جانے پر سامعین کرام بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اپنے پیغمبر پر، حضرت صالح علیہ السلام پر، ان کی بغاوت اور سرکشی اور بڑھ گئی، یعنی سمود کی قوم کی، اور انہوں نے اس اونٹنی ہی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ قوم میں مفسدوں کے 9 سرغنے تھے، انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ان کے سردار نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اب حجت الہی سامعین کرام تمام ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم کو 3 دن کی مہلت کے بعد نزول عذاب کی خبر دے دیں۔ قوم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے شب خون مار کر خود حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قوم کے سرداروں نے طے کیا کہ وہ سب مل کر چپکے سے رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چھاپا ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ بعد کو اگر کوئی ان کے خون کا دعوے دار پیدا ہوا تو کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں ہے، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ اس قسم کا بد اور گندا منصوبہ قتل کا تھا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مکہ میں مشرکین اور منکرین مکہ نے، جن کا لیڈر ابو جہل تھا، انہوں نے یہی بنایا تھا۔ ادھر یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، یعنی قوم سمود کے جو لیڈر تھے یا سردار تھے، ادھر قدرت الہی اپنی تدبیر کر رہی تھی۔ مہلت کے 3 دن پورے ہونے کے بعد جب یہ لوگ اپنے شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھے تو یکایک عذاب الہی نازل ہو گیا۔ نیچے سے شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے نہایت ہولناک چیخ اور کڑک کی ایسی ہلاکت خیز آواز آئی سامعین کرام کہ کافروں کے جگر پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ عذاب سے نجات پانے والوں میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم کے وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو غریب اور مفلوق الحال تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بچا لیے، اور وہ جو ذلت کا دن پھر قوم سمود پر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، یعنی مومنین کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذلت کے دن سے بچایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک سامعین کرام قوم سمود کے نشانات وادی القرا میں موجود تھے، اور عرب کے تجارتی قافلے جو شام کو جاتے تھے وہ ان میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ تبوک جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس مقام کی بھی نشاندہی کی تھی جو اونٹنی کے چلنے پھرنے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا کہ وہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزر جاؤ۔
یہ تو سامعین کرام حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے، اور قوم سمود پر جو پھر اپنے نبی کی انکار کے بعد تباہی اور عذاب آیا، اس کا میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے ذکر کیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار بھی اپنے دعوت سے پہلے اپنے گھر اور اپنے ماحول میں لائق اور بڑی بڑی امیدوں کی جگہ تھا۔ جب اللہ تعالی نے لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمل میں 22 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ میں نہ صرف اس عاجز کو بطور معوذ ذکی غلام چن لیا، بلکہ اس عاجز کو اپنا علمی سفر ختم کرنے اور الہی رضا کی پیروی کرنے کا بھی حکم دے دیا، تو پھر میں نے 31 جنوری 1984 کو اپنی کتب اور اپنا دیگر سامان لے کر میں واپس ربا اپنے گھر میں آ گیا تھا۔ میں نے الہی ہدایات اور کلام کی روشنی میں الہی نظریہ ورچوئس گاڈ، جس کے متعلق میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اٹ از اے ڈیوائن تھیوری، اٹ از اے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، اٹ از مدر آف تھیوریز، اٹ از سیل آف دا تھیوریز۔ اس نظریہ پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں لکھنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا نوکری نہیں کرنی، حالانکہ میں جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا بہت غریب طبقہ ہے ذمہ داروں کا۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے پورے خاندان میں بلکہ اپنے پورے گاؤں میں الحمدللہ اس زمانے میں نے ہی ایم اے کیا۔ غریب ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی امیدیں تھیں مجھ پر کہ عبدالغفار اچھا ہے، ذہین ہے، شریف بھی ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ اچھی جاب کرے گا، ہمارے حالات جو ہیں مالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ان کی جائز توقعات تھیں۔ ہر گھر میں جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس پر اس کے ماں باپ کی، اس کے بہن بھائیوں کی ایسی امیدیں ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھ پر بھی بہت امیدیں تھیں اس قسم کی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا نوکری نہیں کرنی؟ ظاہر ہے کہ میں نے تعلیم مکمل کر لی تھی، تو میں نے بڑے ادب سے اپنی ماں سے کہا تھا جواباً کہ اے میری ماں، میں نے تو اپنے رب کی نوکری کر لی ہے۔ ماں نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کس رب کی نوکری کر لی ہے، کیا ہے معاملہ، وہ خاموش ہو گئی، اور جواب میں مجھے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر میرے دونوں بھائیوں نے سوال اٹھایا مجھ سے بھی، عبدالغفار آپ نے کوئی نوکری نہیں کرنی؟ وہ جانتے تھے میرے متعلق کہ الحمدللہ ہمارا بھائی بہت ذہین ہے، پڑھنے لکھنے میں، اور بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ پڑھتا چلا آیا ہے۔ تو مجھے بھی ان کی غربت کا علم تھا، اور انہوں نے بھی مجھ پر بہت ساری امیدیں لگائی تھیں کہ غفار جاب کرے گا، ہماری غربت جو کم ہوگی، ہمارا گھر کا ماحول جو غریبانہ ہے، ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی آسودگی مل جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں نے تو بھائی جو نوکری کرنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری دی ہے، میں نے وہ کر لی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھ سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا اس واقعہ کا جو دارالحمد میں میرے ساتھ ہوا۔ دارالحمد کا واقعہ کیا تھا؟ دارالحمد کا واقعہ اسی غار حرا سے ملتا جلتا واقعہ تھا، یعنی اس کی شبیہ کہہ لیں، اس کی مثل کہہ لیں، جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا کے پہاڑ میں، غار میں یہ ہوا تھا، اسی قسم کا تھا۔ تو یہ واقعہ میرا دارالحمد، جو ہمارا احمدیہ جماعت کا ہاسٹل تھا دارالحمد، اس کے ایک سرونٹ کوارٹر تھا جہاں پر میں رہا کرتا تھا، اس سرونٹ کوارٹر میں یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو بہرحال بھائیوں نے اس کے بعد مجھے نہیں کہا کہ آپ نوکری کریں یا جو بھی ہے، بہرحال میری کوئی زیادہ ضرورتیں بھی نہیں تھیں اس زمانے میں، صرف کھانا، بس روٹی مل گئی، سادہ کپڑے ہیں ایک دو جوڑے وہ پہن لیے، اور کوئی میری خواہش نہیں تھی۔ بچپن سے ہی بہرحال اس قسم کی معاملات سے اللہ نے مجھے دور رکھا ہے، خواہشوں سے۔ تو اس طرح میری زندگی سامعین کرام چلنی شروع ہو گئی، اور اب میں نے اپنا الہی کام جو ہے، مشن جو ہے، جو ذمہ داری تھی، وہ میں نے پوری کرنی شروع کر دی اپنے گھر میں، غریبانہ ماحول میں۔ لیکن میں نے اپنے گھر میں اپنی ماں سے کسی وقت بھی یہ باتیں نہیں کی تھی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں
اپنے والدین، اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے علم کی جو لیول ہے اس کو سے آگاہ تھا. وہ ان پڑھ لوگ تھے سارے، وہ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی وحی کیا ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو معمور فرماتا ہے اس بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کس طرح کلام کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ قوموں میں سے اپنے معمور چنا کرتا ہے. یہ باتیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. ان پڑھ لوگ تھے سارے، میرے بہن بھائی سارے اپنی زندگی چلانے والے تھے. ہاں، احمدیت کے شہدائی تھے سب، اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور کوٹ کوٹ کر احمدیت حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی، اور خلافت سے بھی بڑی وابستگی تھی. تو میں نے ان کو کوئی بات نہیں بتائی اپنی زندگی کے متعلق، اس کا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. تو ہمیشہ خاموش رہا اس وقت تک کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نہیں فرمایا کہ ان باتوں کو کھول دے. سامعین کرام، کچھ عرصہ کے بعد جب میں دارالحمد جو ہاسٹل تھا وہاں سے اپنا کام ختم کر کے واپس گھر آیا تھا، چند ماہ کے بعد میں اپنے ڈاور میں اپنی زمین جو تھی، ہمارا گاؤں ہے، وہاں پر گیا ایک دفعہ. وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. یہ سچی واقعہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اب معمور خدا نے مجھے بنایا ہے تو میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ وہ باتیں اپنے آپ میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں. یہ ایسی باتیں میرے ساتھ ہوئی تھی. وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی زمین پر، جو کہ کبھی ہماری زمین پر کاشتکاری کیا کرتا. وہ ہمارا کسی زمانے میں مزیرہ رہا تھا. وہ میرے متعلق، میری اسٹڈی کے متعلق سب کچھ جانتا تھا کہ عبدالغفار بہت ہی انٹیلیجنٹ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اس کا بھی ایک لڑکا تھا، تو وہ بھی مجھے بھی کہا کرتا تھا اور اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتا تھا بھی ذرا محنت سے پڑھا کرو، جیسے میری بھی مثال دے دیا کرتا تھا اپنے بیٹے کے آگے. اس نے پھر مجھ سے شکوہ کیا اس دن کہ عبدالغفار تجھ پر تو ہمیں بہت امیدیں تھیں. میں حلفاً یہ بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ عبدالغفار تجھ پر تو ہمیں بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نوکری کرنے کی بجائے گھر میں بیٹھ گئے. سامعین کرام، میں نے اس کے شکوے بڑی ہمدردی کے ساتھ سنے اور اسے تسلی دی اور خاموش رہا، کیونکہ میں اپنے متعلق اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا. وہی جو گھر میں خاموشی تھی اس کے سامنے ہی میں خاموش رہا. سامعین کرام، آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا میرے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا ہے، لہٰذا اس وقت میری مجبوری ہے کہ میں اس قسم کے واقعات آپ لوگوں سے نہ چھپاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ میں یہ واقعات حلفاً کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. سامعین کرام، کیا یہ واقعات اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ دعویٰ سے پہلے میری حالت بھی ایسی ہی تھی جیسی کہ اپنے دعوی سے ماقبل اللہ تعالیٰ کے بزرگ مرسلین کی تھی. سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مرسل حضرت صالح علیہ السلام کو بطور نشان ایک اونٹنی بخشی تھی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، سورۃ ہود کی جو 6 رکوع پڑھا ہے اس میں اس کا ذکر ہے. یعنی وہ ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، ایک نشان تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقۃ اللہ کے نشان سے ملتا جلتا ایک نشان خاکسار کو بھی بخشا ہوا ہے، اور وہ نشان جناب خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیۃ المجیب ہے. میں نے فروری 1997 کے اپنے مفصل خط میں خلیفہ صاحب کو اس نشان سے آگاہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیٹی کے ذریعے پکڑا بھی تھا، اس زمانے میں پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے. اب خلیفہ رابع صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور انہیں آگے جا کر سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں خاکسار کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں. اب وہ میرے گھر کے آگے لوگوں کی خوابوں میں آ کر کہتے ہیں کہ میرا والد
مرزا بشیر الدین محمود احمد سچا نہیں تھا۔ یہ میں سچی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ لوگوں کی خوابوں میں آ کر کہتے ہیں اب کہ میرا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد سچا نہیں تھا، بلکہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے سچا ہے۔ اور وہ یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یعنی مرزا محمود احمد اینڈ کمپنی غلط راہ پر تھے اور عبدالغفار جمبا سیدھے راہ پر تھا، اور یہ بھی بتاتا ہے خوابوں میں آ کر۔ میں آج جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ ناقۃ اللہ تھی، اس اونٹنی پر ظلم کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر پھر ایک شدید زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ آج میرے زمانے میں جناب خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیۃ المجیب بھی جماعت احمدیہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ کی قائم مقام ہے۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، تو نے احمدیوں کو خاکسار سے بات نہ کرنے کا حکم صادر فرما کر اپنی جھوٹی خلافت یعنی بلائے دمشق اور اپنے نانا صاحب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلموت کو سچا بنایا ہوا ہے اپنے زوم میں۔ یہ مکر ہے آپ کا۔ میں محمودی قبرستان کے احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے کاظموں اور فرعونوں کے ہوا کرتے ہیں؟ جس قسم کا دجل اور مکر تمہارا یہ نام نہاد خلیفہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، برائے کرم اپنے ہوش کے ناخن لیں۔ خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے کہنا چاہتا ہے کہ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ جن کے نتیجہ میں دنیا کے بڑے بڑے غاصب اور لٹیرے پکڑے گئے۔ اس فہرست میں ہمارے ملک پاکستان کے بھی 400 کے قریب بڑے بڑے ڈاکوؤں کے نام آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی بڑی بڑی رقمیں جو انہوں نے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے پاناما ملک میں آف شور کمپنیوں میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ پاناما کے انہی پاکستانی ڈاکوؤں میں سامعین کرام محمودی جماعت کی قریباً 30 کے قریب ڈاکوؤں کا نام بھی آتا ہے، جن میں سر فہرست جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا نام بھی ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب، آپ نے بھی نذرانوں کی شکل میں غریب احمدیوں سے رقمیں لوٹ لوٹ کر اور اسی طرح طریق جدید اور ناظروں سے ہدیوں کی شکل میں بڑی بڑی رقمیں بٹور کر پاناما میں آف شور کمپنیوں میں اپنی بے حساب دولت چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، میں آج آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ دن ہمارے بہت نزدیک آ رہا ہے جب نواز شریف کی طرح محمودی جماعت کے غریب احمدی تجھ سے بھی تیری پاناما میں رکھی ہوئی دولت کا حساب تجھ سے لیں گے، اور نواز شریف کی طرح تجھ سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی تھی؟ کیا تمہاری یہ دولت جائز کی کمائی تھی؟ اب وہ دن دور نہیں ہے جب تیرا گریبان غریب احمدیوں کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ نواز شریف کی طرح تیرا محاسبہ بھی کریں گے، اور نواز شریف کی طرح تو بھی جھک مارتا پھرے گا کہ مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ یہ واقعہ ہوگا۔ اے محمودی احمدیو، کیا تم نے کبھی اپنے اس نام نہاد خلیفے سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی جو آپ کو پاناما میں آف شور کمپنیاں بنا کر چھپانی پڑی؟ پاکستان کے غریب لوگ مسٹر نواز شریف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی نواز شریف سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے لندن کے فلیٹس کس رقم سے خریدے تھے، اور وہ رقم تیرے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اور آج میرا سوال ہے کہ اگر احمدیہ قبرستان یا احمدیہ کلٹ میں اگر کوئی قضا ہے یا کوئی انصاف ہے، تو کیا اس قضا پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس خلیفے سے پوچھے کہ حضور پر نور، آپ نے اتنی دولت کہاں سے اکٹھی کی تھی
جو آپ کو پاناما میں آف شور کمپنیوں میں بنا کر چھپانی پڑی۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اب تیرے اخراج اور مقاطعہ کے سب ناپاک ہتھ کنڈے خاک میں انشاءاللہ تعالی ملنے والے ہیں، اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا 16 نومبر 1898 کا یہ الہام بڑی شان سے پورا ہونے والا ہے۔ انی مع الغفار آتی کا بغداتن، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ خاکسار امام مہدی و مسیح موعود محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اس پاکیزہ اور ایمان افروز شعر پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔